او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی اور نوجوان مسلمانوں اور عزیز بھائیوں، اولاً میں قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ قاری صاحب نے مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا، اور آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا یہ اس بات پر دال ہے کہ قاری صاحب یہاں بہت محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہماری مجلس ہے یہ مجلس ذکر اور نعت النبی کے نام سے ہے، اور جس مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے یا اللہ رب العزت کا نام لیا جائے یا اس کے پاک نبی کا نام لیا جائے، ایسی مجلس والوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ایسی مجلس والوں کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، دنیا کا معمولی سے معمولی حاکم، یہ بادشاہ اگر ہمارا ذکر اپنے دربار میں کرے، اپنی مجلس میں کرے، تو ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اور وہ رب جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اپنا تعارف کرایا، جب کفار مکہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد آپ ہمارے معبودان باطلہ کی تردید کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، انصب ربک، آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، اپنے رب کا تعارف کرائیے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف بیان کیا اور قرآن کریم کو نازل کیا کہ اے محمد قل، آپ فرما دیجئے کفار مکہ سے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ تو اس کے صفات میں کوئی ہم پلہ ہے نہ اس کی ذات میں کوئی ہم پلہ ہے۔ احد ایک ہے، ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے۔ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سبوں کو اللہ کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب اس کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات میں جو انسان اور جنات رہتے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے، عبادت کرتے رہے، حج ادا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تہجد کا اہتمام کرتے رہے، تو اللہ کے جمال میں، اللہ کے جمال میں اور جلال میں کوئی علو اور بلندی نہیں آئے گی۔ یہ ہے سماعت بے نیازی رب ذوالجلال کی، بے نیاز ہے وہ ذات۔ اور اگر تمام انسان و جنات مل کر رب العزت کی نافرمانی پر تل آئے، سب کے سب نافرمانی کرنے لگے، سب کے سب شرک کرنے لگے، سب کے سب کفر کرنے لگے، سب کے سب چوری کرنے لگے، سب کے سب زنا کرنے لگے، تو رب ذوالجلال کی شان میں ذرہ برابر کوئی نقص نہیں آئے گا۔ یہ ہے الصمد، رب ذوالجلال کی ذات بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، رب ذوالجلال نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ باپ ہونا اور بیٹا ہونا یہ حدوث کی علامت ہے، ختم ہونے کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ سب فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات ہمیشہ سے اللہ کی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کی رہے گی۔ تو حدوث بیٹا ہونا، یہ باپ ہونا، یہ حدوث کی علامت ہے، ختم ہونے کی علامت ہے۔ رب ذوالجلال نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، کیونکہ یہ حدوث کی علامت ہے، اور رب ذوالجلال تو حدوث سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال نے جگہ جگہ اپنا تعارف کرایا، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق
الخالق الباری المصور الغفار القہار، رب تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک بادشاہ ہے، القدوس تمام عیبوں سے پاک ہے، حدود سے بھی پاک ہے، نقص سے بھی پاک ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، السلام سلامتی والا ہے، العزیز زبردست ہے، الجبار قوت والا ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، الخالق خلقت کو بنانے والا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، الباری پیدا کرنے والا ہے، المصور صورتوں کو بنانے والا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لئے تو اچھے اچھے نام ہیں، پڑھتے جائے ہم اور مزہ لیتے چلے جائے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض، ہم پڑھتے چلے جائے الرشید الصبور تک، ذوالجلال والاکرام۔ بھائیو یہ